نماز عصر کا طریقہ. نماز عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8. 4 رکعت سنت. یہ سنت فرض سے پہلے جو 4 سنت ہوتی ہیں سنت غیر موقدہ ہیں, اور 4 رکعت نماز فرض. تو یوں ٹوٹل عصر کی کتنی رکعتیں؟ 4. سنت کی نیت اس طرح کریں گے, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ برائے نماز عصر. تو یوں بھی کر سکتے ہیں, میں عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت کرتا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اللہ اکبر کہیں گے, ثنا پڑھیں گے, ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, پھر رکوع کریں گے. رکوع میں 3 تسبیح پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, یہ سنت ہے. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں گے, بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے. بعض لوگ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. اس سے واجب کا ترک ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نماز کو دہرانا پڑ جاتا ہے. تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں سکون سے, سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر کیا جواب دیں گے؟ ربنا ولک الحمد, یا ربنا لک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد, تینوں بول سکتے ہیں. پھر سجدے میں جائیں, سجدے میں 3 تسبیح پڑھتے ہیں سجدے کی, سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے سے بیٹھیں گے. تو یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ بھی بالکل سکون کے ساتھ بیٹھیں, یہ نہیں کہ جیسے سجدے سے اٹھیں ابھی سیدھے بیٹھے بھی نہ تھے کہ دوسرا سجدہ کر لیں, یہ بھی غلط ہے. تو بالکل سیدھے ہو کے اطمینان سے بیٹھیں, پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں, پھر 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں, اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں, اور اب آپ نے ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھنی ہے, اور پھر سورہ فاتحہ, اور پھر سورت ملانی ہے, پھر اس کے بعد اسی طرح رکوع کرنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا. کیا کہتے ہیں؟ اب سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولا کے اندر آپ التحیات بھی پڑھیں گے, کلمہ بھی پڑھیں گے, درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے, اور آخر میں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی مکمل پڑھیں گے. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یہ سنت غیر موقدہ میں ہوتا ہے. تیسری رکعت کے شروع میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں, پھر تسمیہ پڑھیں, یعنی اعوذ باللہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, اور پھر سورہ فاتحہ. پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے. سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سنتوں میں, وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہوتی ہے. اور وہی بات ترتیب قائم رکھنی ہے, جو سورت پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں گے, جو بعد میں آ رہی ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھیں گے, جو اس کے بعد ہے اس کو تیسری رکعت میں پڑھیں گے, جو اس کے بعد ہے اس کو چوتھی رکعت میں. تو یوں ترتیب سے سورتوں کو آپ نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جو بعد میں آ رہی ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ دیا اور جو پہلے آ رہی تھی اس کو دوسری رکعت میں پڑھ دیا, تو اب یہ ترتیب کے خلاف ہو گیا. اس کو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے الٹا قرآن پڑھنا, تو یہ منع ہے, ترتیب کے خلاف پڑھنے سے منع کیا گیا. اب تیسری رکعت میں آپ پھر رکوع کریں, رکوع کے بعد سجدہ, پھر سجدے کے بعد وہی سیدھے کھڑے ہو جائیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بسم اللہ پڑھیں, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر سورت ملائیں, پھر رکوع کریں, پھر سجدہ کریں. اب یہ آپ سجدے کے بعد بیٹھیں گے, قاعدہ اخیرہ ہے. اب اس میں مکمل التحیات پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر, درود ابراہیمی پڑھ کر, اور ربی جعلنی دعا وغیرہ پڑھ کے اب آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ ہے سنت کا طریقہ, یہ ہے سنت غیر موقدہ. اب سنت غیر موقدہ یہ 4 عصر کی, اس کے بعد 4 فرض ہیں. فرض کا طریقہ بھی اسی طرح ہے سیم, بس تیسری اور چوتھی رکعت میں فرضوں کی صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس میں صورتیں نہیں ملاتے تیسری اور چوتھی رکعت میں. تو اس کی نیت اس طرح کریں گے, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عصر, عصر کے 4 رکعت فرض کی نیت کرتا ہوں, میں میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے. اب جب امام کے پیچھے نا, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ نے تلاوت نہیں کرنی. تلاوت امام کا کام ہوتا ہے. سورہ فاتحہ بھی امام پڑھے گا, اور اس کے بعد جو سورت پڑھی جائے گی وہ بھی امام صاحب ہی تلاوت کریں گے. باقی تسبیحات, رکوع کی تسبیح, سجدے کی تسبیح, یہ سب آپ نے پڑھنا ہے. پہلی رکعت ہوگی, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, اس طرح 4 رکعتیں نماز عصر کی جو فرض نماز ہے وہ پڑھیں گے. تو اس کا آسان طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں, عصر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی, تو کیا وہ فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو سنتیں ہوتی ہیں نا غیر موقدہ, یہ ہیں نفل, یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب نفل پڑھنے کے کچھ اوقات ہیں کہ ان وقتوں میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں, اور ان وقتوں میں نفل نہیں پڑھ سکتے. تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سنت غیر موقدہ یا نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے. تو اب جب عصر کی سنتیں رہ گئیں تو اب آپ نماز فرض کے بعد یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. ان اوقات میں سنتیں پڑھنے سے
منع کیا گیا ہے. روایتیں موجود ہیں کہ عصر کے بعد یعنی فرضوں کے بعد اب سنت غیر موقدہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا، قضاء عمری، پچھلی نمازوں کی قضا، وہ مکروہ وقت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں. مکروہ وقت کب ہوتا ہے؟ مغرب سے 20 منٹ کا جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے. تو اس مکروہ وقت سے پہلے پہلے آپ پچھلی قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو عصر کی نماز آج کی آپ کی رہ گئی، ابھی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی کہ اتنا تاخیر ہو گئی، اتنا وقت گزر گیا کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا، تو آپ جلدی سے عصر کی نماز تو پڑھیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہاں تک کہ مکروہ وقت بھی آ گیا، جب بھی پڑھنی پڑے گی، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے.